پنجاب کی سرزمین پر بننے والا آبی منصوبہ جو سیاسی مفادات کی نذر ہو گیا۔ اس ڈیم کے لیے پہلا سروے برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے قبل 1873 میں کیا۔ قائد اعظم کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ بھارت نے جب پاکستان کا پانی بند کیا تو پاکستان اس مسئلے کو لے کر ورلڈ بینک میں گیا اور یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ طے پا گیا۔ KPK نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اعتراض کیا کہ اس ڈیم کے ڈیزائن سے نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ کالا باغ ڈیم پنجاب کی سرزمین پر بننے والا آبی منصوبہ جو سیاسی مفادات کی نذر ہو گیا۔ اس ڈیم کے لیے پہلا سروے برطانوی حکومت نے قیام پاکستان سے قبل 1873 میں کیا۔ قائد اعظم کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا۔ بھارت نے جب پاکستان کا پانی بند کیا تو پاکستان اس مسئلے کو لے کر ورلڈ بینک میں گیا اور یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ طے پا گیا۔ ایوب خان نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو ضروری سمجھا، مگر ایوب دور میں دیگر آبی منصوبوں کی تعمیر تو زور و شور سے جاری رہی، مگر کالا باغ ڈیم صرف کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہا۔ کالا باغ ڈیم کی باری آنے سے پہلے ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ بھٹو کے جمہوری دور میں پہلی بار اس ڈیم کو پاکستان کے لیے مضر قرار دیا گیا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی۔ کالا باغ ڈیم پر صحیح معنوں میں کام جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں خصوصی طور پر ڈیموں کے ماہر ڈاکٹر کینڈی نے ایک رپورٹ پیش کی۔ 1983 میں ڈیموں کے ماہر ڈاکٹر کینڈی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ اور 1.6 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جا سکے گا۔ اس کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ 5 سال اور کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوگا اور یہ پورے ملک کے لیے 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کرے گا۔ $8 بلین اس کی تعمیر پر خرچ ہوں گے۔ 500 میگا واٹ تک بجلی پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ جنرل ضیاء الحق کے حکم پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے دفاتر بھی تعمیر کیے گئے، روڈ بنائے گئے اور مشینری منگوائی گئی۔ KPK نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اعتراض کیا کہ اس ڈیم کے ڈیزائن سے نوشہرہ شہر ڈوب جائے گا۔ اس عذر کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی اور ڈیم کی اونچائی 925 سے 915 فٹ کر دی گئی۔ سندھ میں موجود اس وقت کی سول سوسائٹی نے اعتراض اٹھایا کہ پنجاب سندھ کا پانی غصب کر لے گا اور یہ منصوبہ سندھ کی عوام کو منظور نہیں۔ تب جنرل ضیاء الحق نے چاروں صوبوں کو پانی تقسیم کرنے کے ایک فارمولے پر راضی کیا۔ اس معاہدے اور فارمولے کے مطابق پنجاب 37%، سندھ 33%، سرحد 14% اور بلوچستان 12% دریائی پانی لینے پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جنرل ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنائے گئے۔ ضیاء الحق کے بعد یہ منصوبہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گیا اور آنے والی دونوں جمہوری حکومتوں نے حسب معمول اس کو پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دینا شروع کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ سمیت ملک بھر میں 6 بڑے آبی منصوبوں پر کام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے۔ ان منصوبوں میں نیلم جہلم، کالا باغ، بھاشا، منڈا، اکھوڑی اور کرم تنگی ڈیم شامل ہیں۔ مشرف کے بعد آنے والے جمہوری دور ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ بھاشا، کرم تنگی، منڈا اور اکھوڑی ڈیموں کو لٹکا دیا گیا۔ 2008 میں مکمل ہونے والے نیلم جہلم منصوبے کو 2018 تک کھینچا گیا۔ سب سے بڑا ظلم کالا باغ ڈیم پر کیا گیا جس کو نواز شریف اور آصف زرداری نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا اعلان کر دیا۔ کالا باغ ڈیم کے فوائد: پاکستان کے تینوں بڑے ڈیموں پر تربیلا، منگلا اور چشمہ کی مجموعی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم اکیلا 6 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی ذخیرہ کرے گا۔
اور اس ڈیم میں 3 سال کے لیے پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کو سیراب کرے گا۔ نہری پانی کی فی ایکڑ پیداوار آج کل 3 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ اس حساب سے صرف کالا باغ ڈیم سے پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی زائد زرعی پیداوار ملے گی، جس کے بعد پاکستان کو زرعی اجناس میں سے کچھ بھی درآمد کرنا نہیں پڑے گا۔ البتہ پاکستان کی زرعی برآمدات دگنی ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ٹونک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو زرعی مقاصد کے لیے مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکے گا اور وہاں کی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ بنجر زمین قابل کاشت بنائی جا سکے گی، جس کے بعد KPK کو کسی بھی صوبے سے گندم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زرعی اجناس کی افغانستان برآمدات زبردست اضافہ ہوگا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو بھی اضافی 40% ایکڑ پانی مہیا کیا جا سکے گا۔ سندھ میں خریف کی کاشت کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاس کالا باغ ڈیم سے بجھ سکے گی۔ اس زرعی پانی سے سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہونے کے علاوہ سیم زدہ لاکھوں ایکڑ زمین بھی قابل کاشت بنائی جا سکے گی۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرے گا اور یہ بجلی تقریباً 2.5 روپے فی یونٹ میسر آئے گی۔ اس وقت پاکستان 60% سے زائد بجلی تیل سے بنا رہا ہے، جو کہ عوام کے لیے بہت مہنگی ہے۔ صرف نواز شریف کے 5 سالوں میں بجلی بنانے کے لیے خریدے گئے تیل کا قرضہ 1000 ارب سے زائد ہو چکا ہے، یعنی سالانہ 200 ارب روپے۔ اگر کالا باغ ڈیم بننے سے بجلی سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو یہ خرچہ آدھا رہ جائے گا۔ سستی بجلی کی وجہ سے کارخانوں میں اشیاء کی پیداواری لاگت نہایت کم ہو جائے گی، جس کے بعد وہ عالمی منڈی میں دوسرے ممالک کی اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں لیبر پہلے ہی سستا ہے۔ اگر پاکستانی کارخانوں کو سستی بجلی فراہم کی جائے تو پاکستان میں بند ہونے والے تمام کارخانے چل پڑیں گے اور لاکھوں لوگوں کو فوری طور پر روزگار مل جائے گا۔ پاکستان کی برآمدات میں کئی گنا اضافہ اور درآمدات میں کمی آئے گی۔ سستی بجلی اور لیبر کی وجہ سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جس کا مطلب مزید پیداوار، مزید روزگار اور مزید صنعتی ترقی ہے۔ پاکستان کا بھارتی ڈیموں کے خلاف عالمی محاذ پر کیس مضبوط ہوگا اور پاکستان کے پاس ڈیم ہے اور پاکستان دریاؤں کو پانی ضائع نہیں کر رہا۔ کالا باغ ڈیم منصوبے میں کم از کم 60,000 لوگوں کو براہ راست ملازمتیں ملیں گی۔ کالا باغ ڈیم کی جھیل میں پانی جمع ہونے سے ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور موسمی ماہرین کے مطابق کچھ عرصے بعد قریبی اضلاع کے درجہ حرارت میں کمی اور بارشوں میں اضافے کا امکان ہوگا۔ صرف کالا باغ ڈیم کی وجہ سے بڑھنے والی زرعی اور صنعتی پیداوار، کم ہونے والی درآمدات کی وجہ سے پاکستان چند سالوں میں بیرونی قرضہ چکانے کے قابل ہو جائے گا۔ پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے انڈیا کے زیادہ پانی چھوڑنے سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا اور یوں ہر سال ہونے والا اربوں روپے کا نقصان، عوام کو پہنچنے والی تکلیف بند ہو جائے گی۔ کالا باغ ڈیم پر KPK کے اعتراضات۔ ضلع نوشہرہ کا بڑا حصہ ڈوبنے کا خطرہ ہے اور کچھ علاقے بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈیم کی اونچائی کم کی گئی، جس کے بعد ANP کے ولی خان کا اس پر اعتراض ختم ہو گیا۔ میاں والی، جہاں یہ ڈیم بننا ہے، سطح سمندر سے 688% بلند ہے، جبکہ نوشہرہ شہر کی سطح سمندر سے بلندی 899 فٹ ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے کل 2,07,500 ایکڑ رقبہ زیر آب آئے گا، جس کی وجہ سے 2,04,500 ایکڑ رقبہ پنجاب سے اور صرف 300 ایکڑ رقبہ KPK میں واقع ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ جہاں تک زمین بنجر یا سیم تھور کے مسئلے کا خطرہ ہے تو بڑے پیمانے پر پانی کی نہریں اور ٹیوب ویل بنا کر یہ مسئلہ بآسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیم کی تعمیر سے سیم اور تھور کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ پانی کی موجودہ سطح نوشہرہ شہر سے 10 میل نیچے کی جانب برقرار
برقرار ہے۔ سندھ کا اعتراض۔ صوبہ سندھ کے باقی تمام ذیلی اعتراضات اس بنیادی اعتراض سے جڑے ہیں کہ صوبے کا پانی کم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں فلاں مسئلہ پیدا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیم کی تعمیر سے 1991 کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں صوبوں کے لیے پانی کا حصہ مقرر ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کا اضافی پانی 8 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب کرے گا۔ بلوچستان کا اعتراض۔ بلوچستان کسی بھی صورت کالا باغ ڈیم سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ بلوچستان میں تعمیر ہونے والے کچی کنال نہر کو اپنے حصے سے اضافی پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ بلوچستان کا کم از کم 7 لاکھ ایکڑ رقبہ سیراب ہوگا۔ بلوچستان کا اعتراض دراصل ان قوم پرستوں کا اعتراض ہے جو پاکستان سے علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم ان کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن چونکہ سندھ جیسا چھوٹا صوبہ اس ڈیم سے متاثر ہو رہا ہے، اس لیے ہم علامتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کالا باغ ڈیم پر جنرل ضیاء الحق کے بعد کام بند کر دیا گیا۔ اصولاً یہ ڈیم 1993 میں آپریشنل ہونا چاہیے تھا۔ یوں اس ڈیم پر 25 سال سے کام نہیں ہوا۔ کالا باغ ڈیم سے اضافی 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہونی تھی۔ نہری زمین کے پیش نظر فی ایکڑ 3 لاکھ روپے سالانہ پیداوار لگائیں تو اب تک ہم اپنا 3,07,500 ارب روپے یا 375 کروڑ روپے یا 375 ارب ڈالر کا نقصان صرف پیداوار کی مد میں کروا چکے ہیں۔ سیلاب پاکستان میں تقریباً ہر سال آ کر اربوں ڈالر کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو ہم سارا پانی ذخیرہ کر لیتے اور سیلابوں سے بچتے رہتے۔ اس کا اندازہ نہیں کہ ان 25 سالوں میں سیلابوں سے ہم کتنا نقصان کروا چکے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کے زیادہ پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہر تھوڑے عرصے بعد آنے والے سیلاب آنا بند ہو جائیں گے اور زائد پانی کو فوری طور پر ذخیرہ کر لیا جائے گا۔ یوں ہر سال ہونے والے اربوں روپے کا نقصان اور عوام کو پہنچنے والی تکلیف بھی بند ہو جائے گی۔